عہد نبوی اور عہد صحابہ میں جزیرۃ العرب کے اندر بھینس نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے بھینس کی قربانی جو ہے نہ صحابہ سے عملاً ثابت ہے، نہ حضور علیہ السلام نے کی ہے۔ تو آپ نے صراحتاً بھینس کی قربانی میں کوئی حکم نہیں دیا۔ غیر مقلدین یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام نے صراحتاً بھینس کی قربانی کا حکم دیا ہے تو دکھائیں، صحابہ کے دور کے اندر بھینس پہ قربانی یا بھینس کی قربانی ہوئی ہے تو دکھائیں، یہ ان کا اعتراض ہے۔ لیکن کئی معاملات ایسے ہیں جو اس وقت موجود ہیں اور دین کی ترویج، اشاعت اور دین کی مضبوطی کا باعث ہیں، اور وہ صحابہ نے نہیں کیے اور وہ عہد رسالت کے اندر بھی نہیں تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ سارے اعمال، وہ یہ سارے عوامل جو ہم اب بجا لاتے ہیں، یہ سارے حرام ہیں یا سارے ناجائز ہیں؟ مثال کے طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جمعۃ المبارک کی ایک اذان تھی، حضرت عثمان نے دوسری اذان بھی شروع کروا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر نماز تراویح جماعت کے ساتھ شروع کی گئی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ کئی معاملات ہیں، اسی لیے بھینس کی قربانی کے متعلق جو فقہا ہیں، اسلاف ہیں، محدثین ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا بھینس کی قربانی کے متعلق آپ کیا جواز پیش کرتے ہیں، آپ کے پاس کیا اصول ہے، کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا بھینس کی قربانی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس میں کسی کا اختلاف معلوم نہیں ہوتا کہ کسی بھی محدث نے، کسی بھی بڑے نے اس بات کے اندر اختلاف رکھو کہ بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو احمد ابن حنبل علیہ رحمہ نے لکھا ہے اور بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی لیے مکتب اہل حدیث کے شیخ الحدیث ہیں حافظ زبیر علی زئی صاحب، ان کا فتویٰ ہے فتاوی علمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 182۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب مکتب اہل حدیث کے محقق ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی جائز ہے۔ امام دلمی علیہ رحمہ نے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت کو نقل کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں جس طرح گائے کے اندر 7 حصے ہیں اسی طرح بھینس کے اندر بھی قربانی کے 7 حصے ہیں، اور بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ زکوٰۃ کے معاملات میں امام مالک بن انس مدنی رحمۃ اللہ تعالی موطا امام مالک میں فرماتے ہیں کہ یہ بھینس گائے ہی سی ہے، جس طرح گائے کے اندر ہم عید قربان کے موقع پہ 7 حصے رکھتے ہیں، بھینس کے اندر بھی ہم 7 حصے رکھ سکتے ہیں، کوئی بات مانع نہیں ہے۔ غیر مقلدین کے شیخ عقل میاں نذیر حسین دہلوی صاحب فرماتے ہیں اپنے فتوے کے اندر اس لیے بھینس گائے ہی سے ہی ہے اور اس کی قربانی ہونی چاہیے۔ مفتی عبدالستار صاحب لکھتے ہیں فتاوی ستاریہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 2 پہ، ان سے پوچھا گیا کیا بھینس کی قربانی جائز ہے، تو مفتی عبدالستار صاحب لکھتے ہیں فتاوی ستاریہ کے اندر جی بالکل جائز ہے، کیونکہ بھینس اور گائے کا حکم ایک ہی ہے۔ اسی لیے غیر مقلدین کے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ عمر تسری صاحب وہ فتاوی ثنائیہ میں قرآن پاک کی اس آیت کو دلیل بناتے ہیں، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ، آگے پوری آیت ہے، اس آیت کی تشریح کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، کیونکہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے، اس کو جاموس ہی کہا جاتا ہے۔